بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. سورہ انبیاء آیت نمبر 18. بلکہ ہم مارتے ہیں حق بات کے ذریعے باطل پر، بس وہ اس کا دماغ نکال دیتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان چیزوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو، اور اللہ ہی کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ ہی سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، آج بھی ہے، بعد میں بھی رہے گا۔ قیامت جب آئے گی تو پھر جب سارے انسان ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، کہ آج بادشاہت کس کے لیے ہے، سرداری سلطنت کس کے لیے ہے، کنگڈم کس کے لیے ہے۔ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور غالب ہے۔ تو زمین و آسمان کی تمام چیزیں یہ اللہ ہی کی ہیں، اور جو لوگ اللہ کے پاس ہیں یعنی فرشتے، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر بھی نہیں کرتے اور نہ ہی سستی کرتے ہیں، بلکہ جن کو جس کام میں لگا دیا گیا وہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، صبح اور شام، رات اور دن وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ سستی نہیں کرتے ہیں۔ کعب احبار سے کسی نے پوچھا کہ فرشتے کیا صرف تسبیح کرتے رہتے ہیں یا ان کا اور بھی کوئی کام ہے، یعنی دوسرے کام کرتے ہیں تو تسبیح کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہم سانس بھی لیتے ہیں اور کام بھی کرتے رہتے ہیں، ایسے وہ بھی ہیں کہ ان کی اگر اور دوسری چیز کی بھی ڈیوٹی رہتی ہے تب بھی وہ اس کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ینشرون، کیا ان لوگوں نے زمین میں کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو پیدا کرتے ہیں، یعنی جن کو انہوں نے معبود بنا لیا ہے، کیا ان معبودوں کے اندر بھی یہ کوالٹی ہے کہ وہ کسی کو پیدا کرتے ہوں؟ کیونکہ خالق پیدا کرنے والا ہے، جو اللہ ہے وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، چیزوں کو عدم سے وجود بخشنے والا ہے، کچھ نہیں سے کچھ بنا دیا اس نے۔ اور دنیا میں جو بھی چیز بنائی جاتی ہے مٹیریل اس کا پہلے سے موجود ہوتا ہے، مٹیریل کہیں بھی نہیں بنتا ہے، چاہے وہ آئرن ہو، راڈ ہو، فیبرک ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز کسی کے یہاں بنتی نہیں ہے، ریفائن ہوتی ہے، اس کو نکالا جاتا ہے اور نکال کے پھر اس کو ٹھیک کر کے استعمال کیا جاتا ہے، باقی نہ کسی کے ایک قطرہ پانی بنتا ہے، نہ کوئی چیز کسی کے یہاں بن سکتی ہے۔ تو انسان تو خالق ہے ہی نہیں۔ 18 پارے میں اللہ نے کہا واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے کچھ ایسے بت بنا لیے ہیں، ایسے معبود بنا لیے، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ ان کو خود پیدا کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے جو بھی چیز ہے اللہ کے علاوہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس کوئی ایسے معبود ہیں، کچھ ایسے خدا ہیں جن کا کام بھی یہ ہے کہ وہ چیزوں کو پیدا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں کئی خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام خراب ہو جاتا، کہ اگر دو، جیسے ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے ہیں، تو اب اگر زمین و آسمان کے اندر ایک نہیں کئی خدا ہوتے تو پھر تو روز جھگڑا ہی ہوتا اس میں سپریمیسی کے لیے کہ کون زیادہ بڑا ہے اور کس کے احکام چلیں گے۔ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، اور ہر کام اپنے حساب سے چل رہا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج اپنے مدار میں اپنے حساب سے چل رہا ہے۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ سورج چاند کو پا سکتا ہے، ولا الليل سابق النهار، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ وہ جو ایک چکر اللہ نے بنا دیا ہے وہ اسی حساب سے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو شمسی سال ہے، یعنی جو ایک انگریزی عیسوی سال ہے اور ایک چاند کا سال ہے جس کو ہم ہجری سال کہتے ہیں، یہ دونوں سال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو دو مخلوق ہیں، چاند اور سورج، انہی دونوں کے حساب سے ہے۔ چاند کے حساب سے ہمارا ہجری سال ہے، سورج کے حساب سے یہ شمسی سال ہے جسے عیسوی سال کہتے ہیں۔
تو اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین و آسمان میں ایک سے زائد خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام خراب ہو جاتا. خراب نہیں ہے، ٹھیک چل رہا ہے. اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں ایک ہی ہے جو سب چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے. پاک ہے اللہ کی ذات جو عرش والا ہے ان تمام چیزوں سے جس کو یہ بیان کرتے ہیں. لا يسأل عما يفعل، اللہ تعالیٰ سے اس کے اعمال کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا. یعنی کوئی اللہ سے ifs and buts نہیں کر سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. وہم یسألون، اور بندوں سے تو ان کے اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت، جبکہ عام طور سے لوگ نہیں نکلتے تھے تیز گرمی میں، باہر نکلے تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. تو آپ نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے بھوک بہت لگی ہے جس کی وجہ سے گھر سے باہر آ گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا مجھے بھی بھوک لگی. اور آپ ان کو لے کر ایک صحابی ابو الحیثم انصاری صحابی تھے، ان کا باغ تھا، اسی باغ کے اندر ان کا گھر بھی تھا، وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے بڑی خاطر مدارات کی. ایک جانور ذبح کیا چھوٹا سا بکری کا، اور پھر میٹھا پانی پلایا. وہاں میٹھا پانی تھوڑا کم پایا جاتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان چیزوں کے متعلق بھی تم سے سوال کیا جائے گا. یعنی اتنی بھوک کی حالت میں بھی جو چیزیں کھائے ہوں ان چیزوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. تو انسانوں کے اعمال کا متعلق تو سوال کیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ معبود بنا لیے ہیں؟ آپ کہیے کہ لاؤ اپنی دلیل. یعنی جن کو بھی اللہ کے علاوہ تم نے معبود بنا رکھا ہے، جیسے لات اور عزیٰ اور بہت ڈھیر سارے انہوں نے بت بنا رکھے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیں ان سے کہ یہ اپنی دلیل لے کے آئیں. کوئی اسکرپچرس ہے، کوئی آسمانی ڈیوائن بک ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے یعنی اللہ کے کاؤنٹر پارٹ ہیں، برابر ہیں. ھذا ذکر من معی، یہ قرآن نصیحت ہے میرے ساتھ اور مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں اس حق بات کو، لہٰذا وہ اعراض کر رہے ہیں. اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم ان کے پاس وحی کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری عبادت کرو. یعنی اللہ نے جتنے بھی معبود بھیجے ہیں، جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، ان رسولوں کے پاس یہی پیغام بھیجا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اسی لیے قرآن میں اللہ نے کئی جگہ فرمایا کہ ایک قوم نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا، جبکہ ایک قوم کے پاس تو ایک ہی رسول آئیں گے، زیادہ سے زیادہ 2-4 آ جائیں اگر ٹائم زیادہ الگ ہو جائے گا تو. لیکن سارے رسول جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک آئے تھے، ان کا تو زمانہ ہی نہیں پایا. تو سارے رسول کی بات نہیں مانی، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ وہ اسی طرح ٹھیک ہوگا کہ تمام رسولوں کا پیغام یہی تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی اکیلا معبود ہے. تو جب کسی نے اس ایک پیغام کو جھٹلایا، اس نے تمام انبیاء کے پیغام کو نہیں مانا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لیا. پاک ہے اللہ کی ذات، بلکہ یہ تو معزز بندے ہیں. یعنی یہ جو فرشتے تھے، فرشتوں کے متعلق یہ لوگ کہتے تھے کفار مکہ کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو ایک جگہ اللہ نے کہا کہ ان کا خود کا یہ حال ہے کہ اگر بیٹی کا تذکرہ ان کے یہاں ہو جاتا ہے تو بیٹی ان کے یہاں پیدا ہوتی تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، اور پھر سوچنے لگتے ہیں یدسوا فی التراب، کیا اسے زندہ رکھیں یا مٹی کے اندر دفن ہی کر دیں، جیسا کہ عربوں کے یہاں رواج بھی تھا. اور بہت ساری بچیوں کو دفن کر دیا گیا. یہ تو عربوں کے یہاں آج رواج اپنے یہاں بھی ہے کہ ہندوستان میں ہزاروں بچیاں روزانہ کی رپورٹ کے مطابق وہ ماں کے پیٹ میں ہی مار دی جاتی ہیں. بس یہ کہ تھوڑا یہ سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے ہے، ایڈوانس طریقے سے ہے. وہاں پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، اور یہاں پیدا ہونے سے پہلے روح تو پڑھی جاتی ہے 4 مہینے کے بعد. تو اللہ نے کہا کہ ایک تو خود ان کو بیٹیاں پسند نہیں ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرشتے بیٹی ہیں کہ بیٹے، ان کو پتہ کیسے؟ کیا جب فرشتے پیدا ہو رہے تھے تو یہ وہاں موجود تھے؟ بھئی کسی کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ یہ لڑکی ہے لڑکا دیکھی تو بتائیں گے، اور جب وہاں موجود ہی نہیں تھے تو بتائیں گے کیسے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف، اپنی ڈیفینیشن کی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. یعنی یہ جو لینیج ہے، جو سلسلہ ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں. اللہ اکیلا ہے، اس کی نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے، کوئی نہیں ہے. تو یہ لوگ جو فرشتے ہیں، یہ ہیں کون؟ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. لا یسبقونہ بالقول، اللہ سے آگے کوئی بات نہیں کرتے، اور اللہ کے احکام کی ہی پیروی کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، جانتے ہیں ان چیزوں کو جو ان کے سامنے اور پیچھے ہے.
اور سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. فرشتے بھی سفارش کریں گے لیکن اسی کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے. آیت الکرسی کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا انہی کے لیے سفارش ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ چاہے جس کے لیے سفارش ہو جائے. انبیاء سفارش کریں گے، فرشتے کریں گے، نیک انسان کریں گے، لیکن انہی کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، جن کے لیے. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور یہ فرشتے بھی اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. اور جو کوئی بھی ان میں سے کہے گا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر خود معبود ہوں، اگر کوئی فرشتہ ایسا کہنے لگے، پہلے تو وہ ایسا کہیں گے نہیں، کیونکہ ان کی پہچان یہ ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ جو اللہ نے انہیں حکم دے دیا وہ اس سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، بالکل ایز اٹ از کر لیتے ہیں. اگر کوئی ان میں سے کہے گا کہ وہ خدا ہے اللہ کو چھوڑ کر، تو ہم اس کا بدلہ جہنم دیں گے، ایسے ہی ہم ظالم لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہ ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری تمام سیئات سے عفو درگزر فرما، ہر قسم کی بیماری پریشانیوں سے نجات کے پار ہم تمام کا خاتمہ کو ایمان کو نصیب فرما. ونصلی علی النبی الکریم عملا بإن اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین